السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 58 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فرعون بولا، پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رب عز و جل ہونے پر اتنی واضح دلیل دی تو فرعون گھبرا گیا اور اس کو اپنی خود ساختہ خدائی تباہ ہوتی نظر آئی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ بدلنے کے لیے آپ علیہ السلام کو دوسری باتوں میں الجھانے لگا اور کہنے لگا کہ جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں، مثلا قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، اور وہ بتوں کو پوجتی تھی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی منکر تھی، ان کا کیا ہوا؟ آیت نمبر 52 میں ارشاد موسیٰ نے فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی قوموں کے حال کا علم میرے رب عز و جل کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے، جس میں ان کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں ان اعمال پر جزا دی جائے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ اس کا علم لوح محفوظ میں ہے، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کو گزشتہ قوموں کے حالات معلوم نہ تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کو تبلیغ دین سے نہ پھیر سکے۔ مزید فرمایا کہ میرا رب عز و جل نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ گویا فرمایا کہ تمام احوال کا لوح محفوظ میں لکھنا اس لیے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھولنے بہکنے کا اندیشہ ہے، بلکہ یہ تحریر اپنی دوسری حکمتوں کی وجہ سے ہے، جیسے فرشتوں اور اپنے محبوب بندوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔
آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میرا رب عزوجل وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تمہارے لیے اس پر زندگی بسر کرنا ممکن ہو، اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہیں آسانی ہو، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام تو یہاں پورا ہو گیا۔ اب اس کلام کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے اہل مکہ، تو ہم نے اس پانی سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے جن کے رنگ، خوشبوئیں اور شکلیں مختلف ہیں، اور ان میں سے بعض آدمیوں کے لیے ہیں اور بعض جانوروں کے لیے۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، تم کھاؤ اور پیو، اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہ نباتات نکالی ہیں ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے یہ اباحت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلانے کے لیے ہے، یعنی ہم نے یہ نباتات تمہارے لیے اس طور پر نکالی ہیں کہ انہیں کھانا اور اپنے جانوروں کو چرانا تمہارے لیے مباح و جائز ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی زمین کو بچھونا بنانے، اس میں سفر کے لیے راستوں کو آسان کرنے، آسمان سے پانی نازل کرنے اور زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اگانے میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے صانع ہونے، اس کی وحدت، اس کی عظیم قدرت اور اس کی ظاہر و باہر حکمت پر دلالت کرنے والی کثیر، واضح اور عظیم نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے تمہیں اس سے ہی بنایا، اور تمہاری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں تمہیں پھر لوٹائیں گے، اور قیامت کے دن اسی زمین میں تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ جب کسی مسلمان کو انتقال کر کے دفن کر دیا جائے اور اس کی قبر پر تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ اس کے سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہیں۔ آیت نمبر 56، 57 اور 58 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وہ تمام نشانیاں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں، تو اس نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا، اور ان نشانیوں کو جادو بتایا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین مصر سے نکال کر خود اس پر قبضہ کر لو اور بادشاہ بن جاؤ؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، اور جادو میں تمہارا مقابلہ ہوگا، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت اور ایک جگہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم، اور وہ جگہ ہموار ہو اور اس میں
دونوں فریقین کے درمیان برابر فاصلہ ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ مقابلہ دیکھ سکیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام حق پر ہیں اور جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے بھی کئی جادوگر موجود تھے جو خود اس کے ماتحت تھے، اور کسی نے بھی کبھی ایسی بات نہ کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور اس کی سلطنت بچ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔